بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ میرے دوست عزیز اللہ کا بھلا کرے. میں سویا ہوا تھا اس رخ انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا. جمعے کا دن کیوں ہے بڑا ضروری کام ہے. اٹھی مجھے خیال آیا جمعے کو نئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو کوئی بکنگ کرائی ہوگی تو لے جانا چاہتا ہوں. میں کپڑے بدل لوں کہ نہیں کپڑے نہیں بدلنے ایویں ہی چل. تو ہم سینٹرو ماڈل اسکول سے اکٹھے آ رہے تھے اس لیے بہت محبت تعلق تھا تو من چل پڑا. جب تھوڑی دور گئے تو کہنے لگا پہلے جمعہ پڑھنا ہے. تو پھر مجھے شک ہوا کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پھر فلم تو نہیں کوئی اور چکر ہوگا یا ہو سکتا ہے سیکنڈ شو ہو سکتا ہے اس کی ہو. جمعہ پڑھ کے نیلا گنبد وہ جو ساتھی تھا وہاں جمعہ پڑھا. جمعے کے بعد پھر آ گیا. میں کہا ہوں دس کہ اپن تبلیغی جماعت نال چلنا. میں کہا تو جا مینو معافی دے میں نہیں جانتا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا. وہ اس کی زبردستی میری ہدایت کا ذریعہ بن کے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا. نہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا نہ اپنا ذوق شوق ایسا. جب ہمارے ہاسٹل میں فنکشن ہوتے تھے نا میوزیکل تو کئی لڑکوں کو گانے کا شوق ہوتا تھا تو وہ گاتے تھے میں بھی گاتا تھا. تو صرف میں اکیلا تھا جس کی ڈیمانڈ 2 دفعہ ہوتی تھی. پھر طارق جمیل اگین تو میں 2 دفعہ گاتا تھا اور باقی بس ایک دفعہ. وہیں سے میں نے 4 مہینے تبلیغ کا ارادہ کر لیا. تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندارہ ہے. ڈسٹرکٹ خانے والا بن گیا پہلے ملتان دریا راوی کے کنارے. 4 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا کہ میں اب کالج نہیں پڑھوں گا میں مولوی بنوں تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا گزر کیا بیت اور کتنا کچھ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. جو مجھے گالیاں سننی پڑی اور لان تان. یہ میں آپ کو کہانی کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ آج اس منظر کو دیکھ کر مجھے چند باتیں یاد آئیں وہ بچوں سے شیئر کرنے لگ گیا. باپ نے بولنا چھوڑ دیا, ماں نے بولنا چھوڑ دیا, چاچے تائے. ہمارے ڈیرے میں ہمارے جب تک تایا زندہ تھے تو ان کے ڈیرے میں شام کو مجلس ہوتی تھی. ان کے بعد لیکن میرے باپ پہلے فوت ہو گئے میرے تایا بعد میں فوت ہوئے. تو شام کی مجلس سارے چاچے تائے بابے اکٹھے ہوتے اور میں نشانہ ہوتا اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسا جملہ بولوں کہ یہ ذلیل سے ذلیل تر ہو اور تنگ آ کے یہ چھوڑ دے. یہ 6-7 مہینے کی کڑوی گولیاں تھی جو میں نکلتا رہا. اس میں سے ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ساری کہانی سنا رہا ہوں. تو مولوی بنتا پہ تین کہ مڑ پوچھنا ہے تین تک کسی جتی سے نہیں لکھنا تیرا تو رشتہ ہی کسی پاسے نہیں ہونا. تو پھر اچھا ہمارے دیہات کا کلچر تھا پنجاب کے لوکل دیہات مہاجر نہیں لوکل کہ شام مغرب کے بعد امام مسجد ویسے چنگیر اٹھاتا تھا کتنی بڑی ہوتی تھی اور پھر وہ پورے گاؤں کا چکر لگاتا. ہر گھر سے روٹی دال سبزی اچار جو اکٹھا کرتے 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 اپنے گھر آتا. پھر وہ اس کے بچوں کا کھانا ہوتا تھا. تنخواہ ہوتی نہیں تھی. تو پھر مجھے میرے چاچے بابے کہتے ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا محمد بخش. تو وہ مجھے کہتے تو محمد بخش موٹھا بنو ہے. موٹھا ان کی قوم تو ہوں محمد بخش موٹھا بنو ہے کہ گلیاں پھر سے
تے روٹی پین پین تے کھاسیں تینوں کہا جتی تے ہی نہیں دیکھنا تو کر کی چھڑیا. یہ جملے مجھے اس لیے یاد آئے کہ آپ نے مجھے بلایا. اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے آپ بلاتے, شیخ صاحب کو پوچھو کدھر بیٹھے, کیوں نہیں میں سدے تو کون بولا؟ کوئی پروفیسر ہوتا, کوئی تاجر ہوتا, کوئی بڑا کاروباری ہوتا, مجھے یہ عزت ملی ہے تو اس اللہ کے دین کی نسبت سے ملی ہے. تو میں نے کہا جی اب جو ہو جائے, کیونکہ 70s میں ڈاکٹر ایک اچھا امیج تھا, اور ڈاکٹر ہوتا تھا, تاجر نہیں ہوتا تھا. میں درد سے کہتا ہوں میرے دیش کے 99 ڈاکٹر تاجر ہیں, کوئی ایک ڈاکٹر ہے, باقی تو مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہیں. وکیل کے پاس مظلوم آتا ہے وہ کہتا ہے گاہک آ گیا. میرا دیش زوال کی پستی میں ہے, کس کس کا دکھڑا روں, تنہا میں داغ داغ شد پمبا گجا نہم, کہاں کہاں پھمبے رکھوں, کہاں کہاں مرہم لگاؤں. تو میں شیخ صاحب کا سب بچوں کا شکر گزار ہوں. میں نے اس کو برداشت کیا. مجھے بھی پتا تھا کہ میں مولوی بن رہا ہوں تو مجھے کوئی سلام بھی نہیں کرے, کیونکہ اتنا اس وقت اس کا تاثر عجیب تھا. پھر 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا. صبح کے 8 بجے ہوں گے یا 9. تو میں ناشتہ کر رہا تھا برآمدے میں. میرے والد رحمت اللہ علیہ وہ گھر میں داخل ہوئے. انہیں سفید چادر, یہ شلوار تو دیہاتوں میں اب آگے, ورنہ ہمارے سارے بڑے حتیٰ کہ ہماری دادیاں نانیاں سب چادر باندھتی تھی, شلوار کو نہیں پہنتا تھا, چادر اور اوپر لمبا کرتا. تو میرے والد انٹر ہوئے تو انہوں نے سفید چادر اور سفید لمبا کرتا پہنا ہوا تھا, اور پگڑی کھول کے نا یہاں کندھے پہ رکھی ہوئی تھی لیفٹ. مجھے دیکھنے کا پارا چڑھا ایک دم, کہنے کہ یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے کاری کیوں نکلے. میں ایسے بغیر زاد راہ کے اندیکھی راہوں پر چل پڑا. گھر کے سارے آرام راحتیں سب کچھ چھوڑ دی. مجھے نہیں خبر تھی کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا فیصلے کر چکا. ہم سندھ میں تھے تو ایک وڈیرے نے دعوت کی. اس کا پوتا میں نے دیکھا تو وہ اس نے ایسے میری طرح پگڑی باندھی ہوئی, داڑھی بڑی خوبصورت. میں نے سمجھا جی محلے کا بچہ ہے. مجھے کسی نے کہا جی یہ سائیں کا پوتا ہے. وہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے اسے بلایا. میں نے کہا عالم بنو گے؟ کہا جی تو چاہتا ہے, دادا نہیں مانتے. میں نے کہا اچھا. ہم ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا سائیں آپ سے نا ایک بھیک مانگنی. کہا نہیں سائیں آپ حکم کرو. میں نے کہا یہ جو تیرا پوتا ہے نا یہ مجھے دے دو, میں اسے دین پڑھاؤں. کہا سائیں یہ ڈاکٹر بنے گا, اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے, یہ بھی ڈاکٹر بنے گا. میں نے کہا سائیں ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا, ایک پوتا عالم بن گیا, آپ کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. تو کہنے لگا سائیں یہ ڈاکٹر بن کے بھی دین کا کام کرے گا. میں نے کہا سائیں ایک سچی بات بتانا, میں ڈاکٹر ہوتا مجھے ناشتے پہ بلاتے یا مجھے باہر بٹھاتا؟ سچی بولنا. پر وہ ہنس پڑا. کہنے لگا اچھا جی لے جاؤ. تو وہ ماشاءاللہ بہت بڑا, بہت ہی علمی شخصیت بنا وہ بچہ. بہت ایکسٹراڈنری اللہ نے اس کے اندر علم کی استعداد کو ماشاءاللہ اجاگر کیا. یہ تھوڑی سی کہانی سنائی ہے. ایسے آدمی اپنے ماضی سے رشتہ کاٹ نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. حالانکہ میں ساری رات میرے سر میں درد تھا, لیکن میں نے مانگا تھا یا اللہ مجھے اس محفل سے محروم نہ کرنا, کہ آپ سب بچوں سے میرا ایک رشتہ ہے, سب بچوں سے میرا ایک رشتہ ہے. وہ جامعہ ہے, وہ درسگاہ ہے, وہ مادر علمی ہے جس نے ہمیں آپ کو ایک لڑی میں پرویا ہے.
چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب انسان بگڑ جاتا ہے تو ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں، بگڑ جاتی. جب انسان بنتا ہے تو ہر چیز بن جاتی. ایک حکایت ہے، استاد نے اپنے شاگرد کو ایسے ایک پیپر دیا، اس پہ دنیا کا نقشہ، تو اس نے اس کو سے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کہنے لگا بیٹا یہ دنیا کے نقشے کو دوبارہ ریسیٹ کرو، ہر ملک کو ملک کے ساتھ جوڑو جیسے یہ ہے. وہ پریشان ہو گیا، ایسے کو کیسے جوڑوں میں؟ تو ایسے ان کو ٹٹول رہا تھا، تو اس نے پیچھے دیکھا تو اسے ایک تصویر کا ایک حصہ، ایک آنکھ نظر آئی. تو اسے اندازہ ہوا لگتا ہے پیچھے انسان کی تصویر ہے. تو اس نے نقشے کو جوڑنے کی بجائے وہ انسانی اعضاء کو ڈھونڈنا شروع کیا. وہ تو تھوڑے سے تھے، آنکھ بھی مل گئی، دوسری بھی مل گئی، ناک بھی مل گیا، ماتھا بھی مل گیا، ہاتھ بھی مل گئے، پاؤں بھی مل گئے، گھٹنے بھی، سینہ بھی، چھاتی بھی، کمر بھی. تو اس نے جلدی سے وہ پیچھے سے دیکھ دیکھ کے پورا جوڑ کے استاد کے سامنے رکھ دیا. تو استاد نے کہا اتنی جلدی کیسے جوڑ لیا؟ کہا استاد جی وہ میں نے پیچھے دیکھا تو انسان کی تصویر تھی بکھری ہوئی، میں نے اس کو جوڑا تو یہ خود بخود جوڑ گیا. کہ بیٹا بس یہی تجھے سمجھانا تھا کہ جب انسان بن جاتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے، جب انسان بکھر جاتا ہے تو کائنات بکھر جاتی ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو کائنات ٹوٹ جاتی، جب انسان بکھرتا ہے کائنات بکھر جاتی. اور دنیا کے کسی دانشور کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، کسی کے پاس. اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اور دھرتی پر صرف میرے محبوب اور آپ کے محبوب اور کل کائنات کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آئے. میرے عزیزو، انسان بگڑا ساری کائنات بگڑے گی، انسان بنے گا ساری کائنات بنے گی. انسان کے بننے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈگری ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، عزت ہو، دولت. سعید انور کے ساتھ 3 دن لگے پہلی دفعہ سن 2000 میں. تو میں نے پوچھا کیسے آئے ادھر، کیسے آئے؟ کہنے لگا ہر پاکستانی نوجوان کی طرح خواب تھا، عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے. 22 سال کی عمر میں عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، لیکن اندر پھر خالی. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. پھر میں سوچتا کہ عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، گلیمر بھی ہے، تو پھر یہ اندر پریشان کیوں ہے؟ کہ اس نے مجھے ڈھونڈنے پہ لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے آپ لوگوں تک پہنچایا. تو اس کے پہلے 3 دن تھے ہمارے ساتھ. میرے عزیزو، علم کا منبع اللہ ہے. علیم بلا وہو الخلاق العلیم. اس کائنات کے پیچھے ایک خالق، وہو الخلاق العلیم، وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں. لم یلد ولم یولد، اس جیسا کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات اس کے آگے سرنگوں ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اطاعت کرتی ہے. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت حکمت کا مالک. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن،
وہ اول ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر انتہا کوئی نہیں، وہ بلند اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا اس سے پوشیدہ کوئی نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ساری کائنات کی لگام اسے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا کھلی کتاب ہے، علم کامل ہے، ذات کامل ہے، طاقت کامل ہے، قدرت کامل ہے، شہنشاہی کامل ہے، نام اس کا اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال، شہنشاہ۔ ایک اور بولتا ہوں، لفظ اللہ کی خصوصیت اللہ، مجھ دیکھو اللہ، میرے ہونٹ بند نہیں ہوئے، منہ کھولو کہ اللہ یہاں سے ادا نہیں ہوتا، اللہ یہاں سے ادا ہوتا، یہ اندر کی چیز ہے، اللہ یہ اندر کی چیز ہے۔ اس لفظ کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے منہ بند نہیں ہوتا ہے، ہونٹ کھولے ہوتے ہیں، اور اس میں پیغام ہے کہ اے اللہ اندر اتارنے کی چیز ہے۔ محمد میں میم 2 دفعہ ہے، لفظ حرف میم پر ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل لکھ دی ہے، میرے نبی کے نام میں 2 دفعہ میم آیا ہے، محمد محمد۔ اس نام کے میم کے اندر یہ معنی ہے کہ یہ جوڑنے آئے ہیں، ملانے آئے ہیں، لوگوں کو جوڑنے آئے ہیں، مختلف قبیلے قبائل کو جوڑنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پائے گا سوائے ہمارے نبی کی۔ تو پہلا علم تو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، جس کا علم بے خطا ہے، جس کا علم ذاتی ہے، پھر وہ اترا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے کہیں سے پڑھا نہیں، کہیں سے سیکھا نہیں، کہیں لکھا نہیں، کہیں یاد نہیں کیا، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، دوسری جگہ ولا تخطه بیمینک وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اللہ نے کہا میں نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے بنا بنا کے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر علم کا فیضان فرمایا۔ علم کہاں سے آتا ہے؟ آنکھوں سے، کانوں سے، یہ 2 مین سورسز ہیں، سنتا ہے، بولتا ہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی؟ دیکھو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اب میں نے ادھر بچیوں کو دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے اوپر دیکھا، مجھے نیچے نظر نہیں آ رہا، میں نے شیخ صاحب کو دیکھا، مجھے ادھر نظر نہیں آ رہا، ان کو دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھا، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان۔ کچھ لوگ نا آپ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے، سجدے میں چلے جاتے، آپ نے کہا کیا ہوا تم لوگوں کو؟ میرے پیچھے پیچھے چلا کرو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے، ان کا علم بے خطا ہے، علم بے خطا ہے، اور آپ کی نبوت کی مہر کائنات کے چپے چپے پر۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت بولتا۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو پھر دیکھا ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندھی کھڑی ہوئی، آپ اس کے قریب گئے، کہا کیا ہوا؟ جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، مجھے بھی پتا ہے میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، لیکن میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ آپ نے کہا تو نہ آئی تو پھر؟ کہ اگر میں نہ آئی تو اللہ مجھے انسانوں کی طرح جہنم میں ڈال، پھر جانور تو جہنم میں نہیں جائیں گے، انسان جائیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، وہ چلی گئی، آپ بیٹھ گئے۔ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی،
یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے رب کی تقدیر پہ راضی، مطلب میں ذبح ہونے واسطے تیار، تو آپ وہیں بیٹھ کے اس کو باندھ کے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ صحابی آ گئے، کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے، یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جان دینے کو تیار بیٹھے، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ تو کہ یا رسول اللہ آپ کی ہے؟ آپ نے ایسے اس کی رسی کھولی، کہ الحقی بہ، جا بچوں کے پاس چلے جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا۔ تو اس ہرنی نے مجھے دیکھو ایسے سر جھکایا، آپ کو سلام کیا اور الٹے قدم پیچھے ہٹی، پھر تھوڑی سی دوڑ لگے، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر آپ کو سلام کیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر دوڑ لگائی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور آپ کو یوں سلام کیا، پھر جب تک وہ پہاڑ میں غائب نہیں ہوئی وہ مڑ مڑ کے اللہ کے نبی کو آداب بجا لاتی رہی اور سلام کرتی رہی۔ بچوں ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ بولتے ہیں جو اللہ ان کی زبان پہ کہلواتا ہے، ان کا بول اللہ کا بول ہے، ان کا بول اللہ کا بول ہے، ان کا علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ میرے نبی نے 7 آسمان پار کیے اور عرش کے دروازے کھلے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں، ان آنکھوں سے آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کمال ہے کسی ذات، کمال ہے۔ عزیزو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ ہماری نسل ہو، ہمارا سرمایہ ہو، لیکن آپ اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے تعلیمی ادارے بانجھ ہو چکے، بانجھ ہو چکے، صرف کاروبار بن گیا ہے، پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری ڈگری کی اس پھٹے ہوئے کاغذ کے سوا کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ ہاں جس کے پاس انسانیت کی ڈگری آ گئی، جو میرے نبی کی غلامی، پھر اس سے اللہ بھی قدردان ہے اور دنیا بھی اس کی قدردان ہے، لیکن ہمارا نظام ادارہ وہ بانجھ ہو چکا۔ آپ ہمارا قیمتی سرمایہ، اور ہم نوجوان نسل، پورے پاکستان میں جتنی نوجوان نسل ہے بہت کم ملکوں کو یہ نسل حاصل ہے۔ جاپان میں بوڑھے زیادہ، سارے یورپین ممالک میں بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں، 30 سال کے اوپر والے بوڑھے زیادہ ہیں، پیچھے سے نئی نسل مل نہیں رہی، جڑ نہیں رہی۔ ہمارے پاس ایک نسل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور میری زندگی سفروں میں گزر گئی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، دنیا۔ 1000 گاڑی گزرے نا تو ایک بچہ بھی نظر نہیں آتا، 1000 گاڑیاں گزرتی ہیں، کسی میں ایک بچہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی 2-3 ہزار گاڑیوں کے بعد کوئی ایک بچہ کسی جوڑے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور اللہ کا اتنا شکر ہے ہم نے یہیں لاہور میں دیکھنا ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوں، وہ سیٹاں تے پورے نہیں ہم ڈگی چڑھائے ہوتے ہیں۔ کم بچے خوشحال کرانا نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال کرانا ہوتا، نیک اولاد خوشحال کرانا۔ ایک ہی ہو بدتمیز ہو، ماں باپ کو چین آئے گا؟ خوشی آئے گی؟ ایک بیٹا ہو، ایک بیٹی ہو، بدتمیز ہو، خوشی ہے؟ 10 ہوں فرما بردار ہوں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ میرے عزیزو اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو۔ اس وقت ہمارا علم غلط ہو چکا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ ملے، عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنی زندگی کی منزل اپنے پڑھو، اچھی ڈگریاں حاصل کرو، لیکن اپنے نبی کو سامنے رکھ کے چلیں۔ ایک خوبصورت زندگی لے گیا ابا سفیان، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا اور آخرت بنانے کے لیے تمہارے میں آیا ہوں۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے، اور اس کے بعد اپنے نبی کو پہچانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ اس کی زبان پہ سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ انسان کا بننا یہ ہے
کہ وہ دیانتدار ہو، دھوکے باز نہ ہو. انسان کا بننا یہ ہے کہ وہ انصاف والا ہو، ظالم نہ ہو، انصاف والا ہو، سچائی والا ہو، دیانتداری والا ہو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. یطبع المؤمن علی الخصال کلھا. پھر آپ نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. جو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو. اور ایک ہماری تاریخ ہے، ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں. کربلا چمکتے سورج کی طرح ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نسل، جان، مال، اولاد، جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے، سستا سودا ہے. اللہ ہاتھ سے نہ جائے، اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، باقی یہ سب کو چلا ہے. ایک بول پر حضرت امام علی مقام، جان بھی بچتی تھی، مال بھی بچتا تھا، بچے بھی بچتے تھے، اولاد بھی بچتی تھی، سب کچھ بچا کے گھر لے جا سکتے تھے. اس ایک بول پر یہ تو بچ جاتا شاید. اب نہیں، اللہ بھی ناراض نہ ہوتا، چونکہ وہ میرے نبی نے خوشخبری دے دی تھی ماں کے دودھ پیتے ہوئے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. اتنی بڑی خوشخبری، ابھی دودھ پی رہے ہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ان کا تو یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے بھی جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو پہلے حل ہو چکا تھا. لیکن سر کٹانے کا مطلب تھا امت کو پیغام دینا کہ ظالم کے ساتھی نہ بن، جھوٹ کے ساتھی نہ بن، نافرمانی کی وادیوں میں گم نہ ہو جانا. زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی. کوئی آسان؟ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، اس نے چیخیں ماری، میں باہر بھاگ گیا، مجھ سے سنی نہیں گئی، اس کی چیخ و پکار سنی نہیں گئی. کیا خیال ہے ایک شخص کے سامنے بچہ کٹے، بھائی کٹے، بھتیجا کٹے؟ آسان کام؟ نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ سب ذبح ہو گئے اور خود بھی ذبح ہو گئے، لیکن یا اللہ تو راضی ہو جائے. سب سے آخری بیٹا عبداللہ 2 سال کا تھا، اس کو ملنے کے لیے بلوایا. پیار کر رہے تھے کہ تیر آیا ابن الموقد کا اور بچے کے گلے کے پار ہوا، اس کی گردن تلفی، یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا، خون ہاتھوں میں لے کر یوں اوپر اٹھا کر کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، تو راضی ہے مجھے کوئی گلہ نہیں. بچوں اپنی منزل اللہ کو بنانا، اللہ کو بنانا، اللہ کو بنانا. اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرنا. میرے دیش کو ان پڑھوں نے نہیں ڈبویا، میرے دیش کو پڑھے لکھوں نے ڈبویا ہے، میرے دیش کو دیہاتیوں نے نہیں ڈبویا. بہت اعلیٰ ڈگریوں والوں نے اس ملک کے کیندے میں سراغ کیا ہے تو بک گئے، مول لگ گئے. میرا ریڈی والا بھی بک گیا اور میرا بادشاہ بھی بک گیا. تو میں کس کا سامنے جا کر اپنے داغ دکھڑے دکھاؤں اور سناؤں کہ ریڈی والے سے لے کر اوپر والے تک ظلم ہی ظلم ہے. تم ہمارے لیے شمع بنو، تم ہمارے لیے چراغ بنو، تم ہمارے لیے روشنی کا مینار بنو. کہ نسل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا، نسل بن جائے تو سب کچھ بن جاتا. اور نسل کا بننا ہے ان کے کردار کی بلندی، ان کے بول کی سچائی، ان کے قلم کا عدل اور انصاف، ان کی دیانتداری. یہ چیزیں ہیں جو ان کو اوپر لے جاتی ہیں، بلند کرتی ہیں. جھوٹ جہاں ہوتا ہے، جہاں خیانت ہوتی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے، اس معاشرے کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے. وہی معاشرہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے زندہ رہتا ہے جن کے ہاں انصاف ہو، سچائی ہو، دیانتداری ہو. اس کو زوال نہیں آ سکتا. جھوٹ ہو، ظلم ہو، دھوکہ ہو، زوال آئے گا. میرے عزیزو اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کے دامن کو خوبصورت بنا دے، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ. ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو. میں خط لکھتا تھا اپنے باپ کو پیسے بھجوا دو، تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تیرا خط آتا ہے، کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کرو کچھ اپنا حال احوال. تو اس وقت تو کوئی خاص خیال نہیں تھا اس کا، چونکہ
ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ اسکول تو نہیں بتا، یہ تو قرآن بتاتا، یہ تو میرے نبی کی زندگی بتاتی. لہذا مجھے یعنی اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا. یعنی اب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب مجھے اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھنے کا شعور ہوا تو میرے ماں باپ کو اللہ نے اٹھا لیا. جب یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں ان کو موت آتی. جب پتہ نہیں تھا تو جانور بن کے ان کے ساتھ سلوک کیا، معاملہ کیا. میرے نبی کا فرمان ہے اگر میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور یہ ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے. کہا جی کوئی نشانی بتائیں کہ سن لیں بچیاں. آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی بےزتی کریں گی تو پھر قیامت آئے. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی بےزتی کریں گی تو قیامت. ان تلد الامۃ ربتہا. جب بیٹے تو کرتے ہی ہیں عام طور پہ، لیکن جب بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کریں گے تو قیامت آ جائے گی. ارے قیامت تو آئے گی جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا، لیکن میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کے ساتھ بیٹیاں ذلت والا سلوک کریں گے تو قیامت آ جائے گی. یہ تو اس محبوب مصطفیٰ کی دعائیں درمیان میں کھڑی ہوئی. مچھلی کھانا چھوٹا جرم ہے، ماں کو ذلیل کرنا بڑا جرم ہے. مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے. مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، جوا، شراب، بدکاری، فحاشی، آوارگی یہ بڑے گناہ ہے. اللہ نے مچھلی کھانے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا، اور ہم گندگی کے گٹر میں گرے پڑے ہیں اور چہرے نہیں گندے ہو رہے. معمولی چٹکے ہیں کہ بیچ میں اس محبوب کی دعائیں ہیں جو انہیں فاسٹے کھڑے کرتے. ہر آدمی دنیا سے جاتے ہوئے کہتا ہے میرے بچے بلا دو، میرے بچے ملا دو، میرے بیٹیاں ملا دو. تیمور جیسا ظالم اطرار قازقستان میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے. قازقستان میں اس کو موت آئی تو مرنے سے پہلے کہنے لگا کوئی فرخ سے ملا دیتا، کوئی فرخ سے ملا دیتا. فرخ اس کا بعضے کہتے ہیں بیٹا ہے، بعضے کہتے ہیں پوتا ہے. وہ اصفہان میں تھا تو اتنا درندہ صفت انسان بھی کہتا ہے بیٹے سے ملنے چاہتا ہوں. یہی حسرت لے کے وہ دنیا سے چلا گیا. جب میرے نبی کے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی امت کا سوال اٹھایا. آپ جبریل آیا آپ کی خدمت میں تو کہا جی باہر ملک الموت آ چکا ہے. آپ نے کہا آ جائے، میں نے کب روکا ہے. جو آیا تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول. پھر کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، صرف آپ کو کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، آپ کے لیے اللہ نے کہا تھا اجازت لے کے اندر جانا. پھر کہنے لگا اللہ نے کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے. جانا چاہیں گے تو میں آپ کی جان نکالوں گا، آپ رہنا چاہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا رائے، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. اللہ ایسی موت دے کہ وہ ہماری ملاقات کے شوق، ایسی موت نہ آئے کہ ہم مجرم بن کے جا رہے ہیں. او میرے عزیزو، اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے سارے گھر کو الوداع کہا، بیویوں کو بلا کر سلام رخصت، فاطمہ بیٹی سلام رخصت، بتا دیا میں جا رہا ہوں. داماد علی گود میں سر رکھا، دعائیں دیں، کمر پہ سر پہ ہاتھ پہ رخصت. حسن حسین کو بلا کے سینے سے لگایا، ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرے، لگتا ہے ایک کو ذبح ہوتے دیکھا، ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا. رخصت، کچھ نہیں بولے. جب جانے کا وقت آیا تو کہا جبریل اللہ سے پوچھ کے اور میری امت کے ساتھ کیا کر، میری امت کے ساتھ. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. آ کر کہا جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں. الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا.
اور پھر جاتے بھی امت کو نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھا، میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھا، اولا میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھا، فرعون نہ بننا، نماز نہ چھوڑنا اور بد اخلاقی نہ کرنا۔ وہ بھی امت کو کہتے 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 تشریف لے گئے، اور جب میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، او ہو، جب کوئی شخص ناکام ہو جائے گا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، تو اللہ کی طرف سے رہنے کا پکڑو، خودو پکڑو، یہاں کی پولیس یہاں ہاتھ کر ڈالتی، یہاں کھینچ لے جائے۔ آخرت کے دن کی پولیس ذرا مجھے دیکھو، ایک فرشتہ آئے گا یہاں ہاتھ ڈالے گا اور یوں کرے گا، یوں، تو اس کا سارا جبڑا باہر نکل جائے گا، اور ایسے کلابازیاں کھا کے نیچے گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے؟ عورت کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے اگر وہ ناکام ہو گئی، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کے یوں کرے گا، وہ ایسے کلابازیاں کھا کے کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ خوفناک دن ہے، خوفناک دن۔ ہاں اگر وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی تو پھر میرے اللہ کا اعلان ہوگا سب جوڑا پہناؤ، سر پہ تاج سجاؤ، ہاتھوں میں کنگن پہناؤ، قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ جہنم آئے گی چیخ مارے گی، اس پر ساری دنیا کے انسان، جنات، انبیاء یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ میرے نبی نے کہا ابراہیم کہیں گے یا اللہ کوئی سوال نہیں، میری جان بچا۔ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میری ماں مریم کا بھی سوال نہیں، میری جان بچا۔ ایک ہستی کی آواز سنو گے، آج محفل کو یاد رکھو گے کہ میں نے یہاں تمہیں بتایا تھا، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امت، ایک آواز آئی یا رب امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کی، جنہوں نے عزت و ناموس کو تار تار کر دیا، جنہوں نے مال قسام بن کے بیٹھے، اپنی نبی کی شریعت پہ چھریاں چلائیں، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو نظریں طواف کریں گی، یہ کون آؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ہر ایک نفسی نفسی، اور ایک ہستی کہہ رہا ہے امتی امت۔ جب تمہاری نظریں آواز کا تعاقب کرتے 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 پہنچیں گی، یاد رکھنا میری بات، تمہارے نبی کے ہاتھ ایسے ہوں، میرے آپ کے نبی کے ہاتھ ایسے ہوں، چولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ بھائیو، کتا بھی روٹی کھا کے سر میں اٹھا، اتنی وفا تو کریں جتنی کتا کا۔ ہمارے والد فوت ہو گئے تو ہماری والدہ نے، میرا تو سفر ہی رہتا تھا، میرے بھائی ماشاءاللہ لاہور میں تھے، وہ کہتے نہیں میں تیرے پیو دی جان نہیں چھڑنی، میں اتھے ہی رہنا، اتھے ہی مرنا ہے۔ وہ نہیں شہر میں آئیں، گاؤں میں ہی رہیں، کہیں سے کوئی کتے کا بچہ آ گیا تو انہیں نوکرانی سے اس کو روٹی ڈال، وہ روٹی ڈالنے شروع کی، وہ وہیں آباد ہو۔ میری ماں فوت ہو گئی، اس کو نہیں پتا کوئی غیرتی مالکڑ مر گئی، نوکروں نے خیال چھوڑ دیا، وہ بھوکا پیاسا وہیں ہمارے گھر پہ مر گئی، کم نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم جو سن رہا ہے، میرے نبی کی دعا نہ ہوتی تو میں تم بندر خنزیر بن کے مرتے۔ ان کے رونے، ان کے تڑپنے، ان کی دعائی، بے قراریاں، نسل کی قربانی، اپنی قربانی۔ ایک رات اما عائشہ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، تو کبھی ایسے ہو جائیں، پھر تھوڑی بعد ایسے ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، پھر ایک دم آگے بڑھے اور پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ یوں لگا کے نیچے جھک گئے، ایسے جھک۔ تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ اٹھ کے بیٹھ کے کہا عائشہ بھوک بڑی، عائشہ بھوک بہت اچھی۔ تو پیٹ کو پریس کر رہے تھے کہ وہ معدے کی آواز بند ہو جائے، عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو وہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے تو ایک اشارے پر
یہاں خزانے زمین پہ آ جائیں گے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کہ نہیں مانگوں، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات دو، نہیں مانگ۔ اور جس رات کی صبح 7 جون 633 عیسوی پیر کی صبح 11 ہجری 12 ربیع الاول، اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلتا، اندھیرا تھا۔ حضرت عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے گھر کا چراغ جلایا، اور اس کی صبح آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے فاقے کی حالت میں چلے۔ میرے عزیزو، اگر بے وفائی کرنی ہے تو پہلے اتنا کوئی وفادار ڈھونڈ لو۔ اگر اللہ رسول سے بے وفائی کرنی ہے تو پہلے کوئی ان سے بڑا وفادار ڈھونڈ لو، مل جائے تو پھر بدل لینا راستے، نہیں ملے گا اللہ کی قسم نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ اسی در پہ چھکو، اسی در پہ چھکو، یہیں سے تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں ملیں، یہیں سے کامیابیاں ملیں۔ چند 2-3 حدیثیں سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں جس میں آپ کی پوری زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا، پہلے کر کے دکھایا، پھر فرمایا اف اللہ، معاذ زبان قابو میں رکھ، زبان پہ قابو رکھ۔ یا رسول اللہ، کیا ہم جو کہتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان۔ دوسری ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، بہت بڑی کا لفظ مجھے یہی یاد ہے اور کہیں یاد نہیں، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو وہ کر گیا تو جنت میں یوں ہو جائے، جنت میں میرا ساتھی ہو جائے۔ جنت مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جنت میں نبی کا ساتھ تو جنت سے بھی بڑی بات۔ تو اتنی بڑی جگہ کے لیے پھر کام بھی اوکھا ہی بتا رہا، سوکھا نہیں ہے۔ کہ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، میری ایک بہت بڑی سنت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، میں نے اس لیے رکھی، اسے نہیں کہ میں مولوی صاحب ہوں، یہ پگڑی بھی سنت ہے، میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں کہ میرے نبی نے باندھی، میرے نبی کو سفید لباس پسند تھا، میں اس لیے ہمیشہ سفید لباس پہنتا ہوں کہ یہ سنت ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، ہزاروں سنتیں بکھری پڑی ہیں، لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو واضح انشاءاللہ کرتا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو کر گیا میرے ساتھ۔ کج کیا ہے؟ تو یہ ہے میرے بیٹے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے، ایک کام ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور یہ مشکل بتا رہا ہوں، آسان نہیں۔ ان استطاعت میں اشارہ ہے، مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ تصبح و تم سے میں اشارہ ہے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک دن کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے بغض، نفرت، کھوٹ، حسد یہاں پیدا نہ ہونے دینا، پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھنا، تو جنت میں میرا پڑوسی بن جائے۔ یہ کام اس امت کو ملا ہے، اسی لیے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، بات کو ایسے کھول دیا جیسے کہ روشن دان ہوتا ہے۔ رستم نے پوچھا، ایران کی فوج کا سپاہ سالار کیوں آئے ہو؟ بھوک کی وجہ سے؟ کپڑا چاہیے، کیوں آئے ہو؟ تو ربیع بن عامر نے کہا، آئے نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لے آؤ، میرے بندوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر میرا غلام بنا دو، لوگوں کی عبادت سے نکال کر میری عبادت گزار بنا دو، باطل کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر لاؤ، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی راحت پر لے آؤ۔ اللہ نے ہمیں دین دے کر بھیجا ہے، تمہیں دعوت دیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ اس نے کہا، کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہا، ہم میں سے جو قتل ہوں گا جنت میں جائیں گا، اور جو زندہ رہیں گا
تمہارا مالک بنے گا، تمہاری گردن توڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ تھا۔ دعوت اللہ کا کام تھا تو ساری طاقتیں ٹوٹ چلی گئی۔ قیصر گیا، وہ فارس گیا، وہ کسرا گیا، وہ یمن گیا، وہ نوورس میں ترکستان تک، استنبول تک، اندلس، پرتگال، جنوبی فرانس، اور ادھر الجیریا، مراکش، لیبیا، الجزائر، یونس، افریقہ سارا، ہمارے پاکستان میں ملتان میں کشمیر تک کے 90 برس میں باؤنڈری کھینچی گئی۔ یہ جہاز نہیں تھے، گھوڑے، اونٹ و خچر گدھے تھے، ساری کائنات ان کے قدموں میں سرکتی چلی گئی۔ تو تبلیغ کوئی جماعت نہیں، تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے، تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان بن کر سارے عالم کو اسلام کی دعوت دے۔ ہر مسلمان عورت کے ذمہ ہے کہ سارے عالم کی عورتوں کو اسلام دے۔ اسی پر امت کو امتیاز کیوں ہے؟ ان کا کام ہے یا ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ 10 بھی ٹھیک ہے۔ ایک انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت، ایک انصاریہ جو یہ پتہ چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، وہ بے قرار نکلی۔ ابھی پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ سن 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا۔ یہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا تھا۔ تو بڑے بے چینی سے کہہ رہی ہے، ایک آدمی نے آ کر کہا، عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یہ خبر دی کہ تیرا شوہر قتل ہو گیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا ہوا؟ انہوں نے پھر کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے پھر کہا بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ اس عورت کا خاوند، بیٹا اور بھائی تینوں شہید ہو گئے۔ تو اس کے پیچھے کوئی نہ رہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو جائے تو مجھے چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ تو دوڑ لگائی احد کی طرف۔ جب وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے کہ سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور یہ عورت آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے کردے کا دامن پکڑ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندہ ہے تو سارا جہان بھی مٹ جائے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، یہ آپ کے چچا بھائی تھے، بیچارے پہلے سے دھکے کھا رہے تھے۔ 5 ہجری آپ حبشہ میں رہے، فتح خیبر پر واپس تشریف لے آئے، 1 سال بھی اپنے پاس نہیں رکھا، پھر واپس کر دیا۔ جب یہ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے جعفر تیرا جانا مجھ پر بہت ہی گرا گزرا، لیکن اس کے باوجود تیرا قربان ہونا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تیری جدائی مجھے گرا ہے، اور تیرے میرے ساتھ رہنا اتنا پسند ہوتا جتنا پسند آ گیا کہ تو اللہ پر فدا ہو گیا۔ جب خیبر کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا، تیرے آنے کی مجھے خبر کی تو خیبر کی فتح سے بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ ان کے گھر آئے تو اسماء رضی اللہ عنہ آٹا پیس کر رکھ کر بچوں کو نہلا کر چولہے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا چہرہ متاثر تھا۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے پر دیکھا، تھوڑا حس بیدار ہو گئی۔ پھر جعفر کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا، پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے، عون، محمد اور عبداللہ۔ سب سے بڑے عون تھے، درمیان میں محمد، عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ ان تینوں کو آپ نے بلایا اور ان کو پیار کرتے ہوئے رونے لگے۔ ان کی طرف منہ کر کے حضرت اسماء نے دیکھا، آنسو ٹپکتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ جعفر کا کیا بنا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو چھلک رہے تھے؟ وہی بتانے کے لیے کافی تھے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یا زخمی ہو یا شاید زندہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا، تو اپنے اللہ کے اجر کی امید رکھ۔ وہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بھائیو، ہمارے گھر نہیں ٹوٹیں گے، ہم اس قابل نہیں ہیں، آزمانے کو نہیں، تعلق چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا نہیں آزمائے گا، کچھ قدم اٹھائے، اس کام کو اپنے ذمے سمجھے کہ دین کا کام کرنا میرے ذمے ہے، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تبلیغ درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ 1 گھنٹے میں نے بات کی تھی، اس میں کہا کہ تبلیغ جماعت کا ممبر بنے۔ 2 باتیں کی ہے، اللہ کے واسطے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پابند بن جاؤ، ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ اپنے عورتوں کو بھی سمجھاؤ اور اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود بھی نکلو اور اپنے عورتوں کو بھی نکالو۔